پورے کردار پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے چائنا کی. چائنا کے اندر ویغور مسلمان ہیں. زنجیانگ ان کا ایک پروونس ہے، صوبہ، وہاں کافی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں. یہ بھی آزاد تھا پہلے. یہ وہاں کے لوگ اپنے آپ کو ایسٹ ترکستان کہتے تھے، اور پھر چائنا نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا. جب حملہ کر کے کسی جگہ قبضہ کریں گے تو وہاں ڈسٹربنس تو ہوں گے. اچھا ڈسٹربنس، پھر وہاں کے کلچر کو ختم کریں، وہاں پر جس مذہب کو، جس ریلیجس جو مائنورٹی ہے اسے ختم کرنا چاہیں، تو پھر ایسے واقعات تو ہوں گے کہ جہاں کہیں کہیں ایسا محسوس ہو کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں. 85 سے زیادہ پہلے تو انہوں نے منع کیا تھا کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے. تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کو اس میں سے، زنجیانگ کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے، 10 لاکھ مسلمانوں کو اٹھا لیا ہے. ویغور مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپس میں رکھا ہے. ابھی تک جتنے ڈیٹینشن کیمپس کا پتہ چلا ہے، خود تو بتاتے نہیں، وہ 85 سے زیادہ ہے، 85. وہ الگ الگ بہت سیٹلائٹس اور دوسری جو امیجریز ہیں ان سے پتہ چلا، اور جب ان سے یہ بھی ہو گیا کہ ان کی یہ سرچ لائٹس لگی ہیں، یہ باربڈ وائر ہیں، یہ تاروں کی باڑیں لگی ہوئی ہیں، لوگ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا، تب قبولہ انہوں نے کہا ڈیٹینشن کیمپ نہیں ہے، یہ ری ایجوکیشن سینٹر ہیں، ہم ان کو ری ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تعلیم ان کو دوبارہ صحیح تعلیم دے رہے ہیں ان لوگوں کو، اس لیے لائے ہیں یہاں. تو ان ری ایجوکیشن سینٹرز کے اندر تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں. داڑھی پر پابندی ہے، حجاب پر پابندی ہے، بہت سی مسجدیں توڑ دی وہاں زنجیانگ کے اندر بڑی تعداد میں. جب یہ ایک زمانے سے چلے آ رہا تھا ظلم، تو اب 2016 میں جا کر پہلی مرتبہ کچھ UN ہیومن رائٹس کی باڈی نے کچھ کہا، اور پھر ابھی جولائی کے اندر، پچھلی جولائی میں ان کے 22 ممالک نے سائن کیے یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ باڈی کے، جو انہوں نے جو احتجاج کیا یا نوٹس دیا چائنا کو، چین کو، اس میں 22 ملکوں نے دستخط کیے، زیادہ تر یورپین ملک ہیں، کہ ان کے اوپر ظلم بند کرو، ان مسلمانوں پر. تھوڑے ہی دنوں کے بعد 37 ملکوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا اور ایک دستخط کیے ان کی حمایت میں. اس میں سعودی عرب بھی ہے، اس میں قطر بھی ہے، کہ نہیں یہ سب جو ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو اب ٹیررزم کو ختم کرنے کے نام پر یہ 10 لاکھ جو ہیں ڈیٹینشن کیمپس میں ہیں. اور سعودی عرب اور قطر اور ایجپٹ، مصر، یعنی مصر کا تو نام بات کو میں نے لے لیا، لیکن یہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت اچھے والے مسلمان، سعودی عرب اور قطر، ان کے دستخط ہیں اس کے اوپر کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اس کی مخالفت میں یہ جو جس پر احتجاج کیا گیا تھا کہ ان پہ ظلم بند کرو اور ڈیٹینشن سینٹر سے لوگوں کو نکالو، ان کو ان کی طرح جینے دو. آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ ان کے کلچر کو، ان کے خیالات کو بدلیں، جو آپ ری ایجوکیٹ کہہ رہے ہیں جو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا ہوا ہے. ایکسپینشنسٹ ڈیزائن، پھر سپریشن، لوگوں کو کچلنا، کسی طرح کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا. 1989 میں 1989 میں بیجنگ میں ایک تینانمن اسکوائر ہے، بڑا جگہ، لوگ وہاں پہ اکٹھا ہوا کرتے تھے کہ یہاں کا کسی بات پر اکٹھا ہو رہا ہوں. ایک لہر پھیلی، اس میں ڈیمانڈ یہ تھی کہ لوگوں کو حقوق آزادی دیے جائیں، کچھ ڈیموکریٹک آزادیاں دی جائیں، جمہوری، کچھ پریس پہ سے سینسرشپ ختم کی جائے، مختلف اس طرح کی اس کے اندر ڈیمانڈیں تھیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے شروع کیا اسے. یہ بڑھا، تقریباً 400 شہروں میں پھیل گیا چائنا کے. تو تقریباً 2 مہینے تو انہوں نے انتظار کیا، پھر اس کے بعد مارشل لا لگایا، آرمی بھیجی، وہاں 10 لاکھ لوگ تھے تینانمن اسکوائر میں اس دن احتجاج کرنے والے. 2.5 لاکھ آرمی گئی. کتنے ختم ہوئے اندر کی خبریں تو نہیں آتی، کتنے ہزار ختم ہوئے، اسے مارے گئے.
کتنے اریسٹ ہوئے یہ بھی وہاں کی خبریں نہیں آتی. کوئی کہتا ہے 10,000 اریسٹ ہوئے, کچھ زیادہ بتاتے ہیں کہ وہ اریسٹ ہو گئے. اریسٹ ہونے والوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا وہاں کے مقدموں میں کہ کیا مقدمہ چلاتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور وہ ختم ہو گیا. یعنی اگر کوئی احتجاج ہوگا تو لوگ اپنی حقوق کے لیے اگر کوئی مانگ کریں گے تو اسے کچل دیا جائے گا, وہ بغاوت ہوگی. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم یو ایس اے کے ساتھ ہیں. وہ انٹرنل کچھ ریفارم چاہتے تھے, کچھ تھوڑی سی آزادی, جو ان کی آزادیاں ختم کر لی گئی ہیں وہ چاہتے تھے, اور اس کے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. اور یہ تھا کہ ہمارے پاس صحیح خبریں بھی آنی چاہیے, پریس کو بھی آزادی دی جائے. یہ ساری چیزیں کنڈیمنیبل ہیں. وہ چاہے نارتھ کوریا میں ہو جہاں انسان جو حکومت ہے وہ ان کو انسان نہیں سمجھتی, اور وہ چاہے چین کے اندر ہو جہاں پر کوئی بھی بات حکومت کے خلاف کہنا بغاوت مانا جائے, اس کو اور بغاوت کو فوراً سزا بھی دی جائے, اس سزا کا پتہ بھی نہیں چلے, لوگوں کو اٹھا لیا جائے. یہ جو اتھارٹیرین نظام, میں نے کتنی چیزیں گنائی. انریلائبل ہونا, جھوٹا ہونا, جو اعلان کیا صاف صاف کچھ اور اعلان کیا, اس کے بعد لوگوں کو کچھ اور بتا رہے ہیں. جھوٹا ہونا, ان کا نہیں, کہیں نہیں ایگزسٹ کرتے ڈیٹینشن کیمپ. پھر اس کے بعد جب فوٹوز آ گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ری ایجوکیشن سینٹر ہے. پہلے کہا تھا کسی مسلمان کو نہیں اٹھایا, اب 10 لاکھ نکلے. تو انریلائبل ہونا, جھوٹا ہونا, اپنے بیانات جو دیے اس کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جب کلیئر ہو جائے تو اس کو لیپا پوتی کر کے کچھ اور کہہ دینا. شخصی آزادی, انڈیویجول لبرٹی کا کوئی احترام نہیں ہونا, اور کوئی ذرا سا بھی اگر پالیسیز کے خلاف کرے تو وہ دیش دروہی, اس کو فوراً اریسٹ کر لیا جائے گا. جوڈیشری کا کوئی سسٹم حکومت سے آزاد نہیں ہے, جیسی وہ چاہیں گے وہ جوڈیشری فیصلہ کرے.